السلام عليك يا أبا عبد الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، فاطر السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين، خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين، ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. روزانہ کی طرح آج بھی مجلس کی ابتدا حضرت حجت کی سلامتی کی دعا سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عظمت حدیث قصہ کے عنوان سے آج اس عشرہ اول کی 9ویں مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے، اور خدا کے بابرکت نام سے ابتدا کرتی ہوں. رب ذوالجلال، تمام تعریفیں اور تمام حمد و ثنا صرف تیری ہی ذات کو زیبا ہے، اور تو اپنے بندوں پر رحمان ہے، رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے، اور اتنا رحم کرنے والا ہے کہ جو کلام تو نے ہدایت کے لیے اتارا، اس کلام کو ہمارے لیے شفا بنا دیا. وہ ہمارے مسائل حل کر دیتا ہے، چاہے مانوی ہو، چاہے دنیاوی ہو، اور چاہے مادی. آج بھی آپ کے سامنے خدا کے کلام قرآن پاک میں سے سورہ الحمد کی ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کروں گی. حدیث رسول ہے، صلوات بھیجیے جب آواز بلند: اللہم صل علی محمد وآل محمد. رسول ختمی مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ الحمد میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور اس لیے چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارے جد رسول اللہ کے سر میں درد ہوتا تھا تو رسول اللہ سورہ الحمد پڑھتے تھے، سورہ فلق یعنی قل اعوذ برب الفلق کا سورہ ایک مرتبہ، اور ایک مرتبہ سورہ والناس پڑھتے تھے، اور اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آنکھوں پر اور سر پہ پھیرتے تھے تو رسول خدا کا سر کا درد ختم ہو جاتا تھا. ہم کیوں نہ اپنے رسول کی سنت کو اپلائی کریں، اپنے آپ پر سنت پر عمل کریں، کہ کبھی کسی کے سر میں درد ہو تو ہم ضرور سورہ الحمد پڑھیں، سورہ فلق پڑھیں اور سورہ ناس، تینوں سورے ایک ایک مرتبہ پڑھ کے اور اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنی آنکھوں پہ اپنے سر پہ اس کو مل لیں. انشاءاللہ خدا پنجتن کی برکت سے، اس کلام الہی کی برکت سے ہمارے سر کے درد کو بھی دور کر دے گا.
اور جس طرح روزانہ میں آپ سے ایک جملہ دہراتی ہوں، جس طرح کلام الہی کا فائدہ ہم انسانوں کو ہے، ہماری ہدایت کے لیے ہے، اسی طرح کلام معصوم بھی ہمیں ہدایت بخشتا ہے اور ہمارے مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ حدیث قصہ کے بارے میں روزانہ آپ کے سامنے ایک مرجع کی بیان آپ کے سامنے پیش کرتی رہی۔ آج جن ہستی کا بیان آپ کے سامنے پیش کروں گی وہ مجتہد آیت اللہ بہاؤدینی ہے، اور وہ فرماتے تھے کہ ہم نے کافی تجربہ کیا، تمام مشکلات کا حل 4 باتوں کے اندر ہے۔ بہت غور سنیے گا۔ پہلی بات، کسی بھی جانور کی نظر کر کے اس کو ذبح کر کے گوشت فقراء میں تقسیم کرنا۔ دوسری چیز، کثرت سے حدیث قصہ پڑھنا۔ تیسری چیز، صدقہ دینا۔ اور چوتھی چیز، 14,000 مرتبہ صلوات پڑھ کے 14 معصومین کو ہدیہ کرنا۔ یعنی آپ نے 1,000 مرتبہ صلوات پڑھی اور اول معصوم رسول خدا کو ہدیہ کی، پھر اس کے بعد جناب سیدہ، پھر مولا کائنات، اور ایک کے بعد ایک امام، 14 معصومین کو 14,000 مرتبہ، ہر معصوم کو 1,000 مرتبہ۔ یہ پڑھ کے اگر ہم صلوات ہدیہ کریں تو یہ 4 عمل کرنے سے ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، ہماری حاجتیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور حدیث قصہ میں خدا نے یہ تاثیر کیوں رکھی ہے کہ آیت اللہ بہاؤدینی بھی کہہ رہے ہیں کہ کثرت سے حدیث قصہ کی تلاوت، یعنی اگر کوئی روزانہ بھی کرے تو جناب سیدہ کے توسل سے، کیونکہ یہ حدیث جناب سیدہ نے بیان کی ہے، بی بی کے توسل سے وہ حاجت جلدی پوری ہو جاتی ہے۔ اور کیسے پوری ہو جاتی ہے؟ بی بی سیدہ کا توسل اتنا اکثیر کیوں ہے؟ کتاب استغاثہ فاطمہ زہرا میں روایت ہے، اور وہ روایت ہے کہ جب شیخ عباس قمی بہت بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے تھے تالیف و تحریر کا کام کرتے کرتے، تو ایک دن مولا کائنات کے حرم میں کھڑے ہوئے دیوار سے ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، تو ایک شخص کیا کہا، آپ رنجیدہ کیوں ہے، چہرہ غمزدہ کیوں ہے؟ کہا میں اس لیے غمزدہ ہوں، لوگ زری تک جا رہے ہیں، زری کو بوسہ دے رہے ہیں، مگر میں اپنی ضعیفی کی وجہ سے جا کے بوسہ نہیں دے سکتا، کمزور ہوں، اگر اس مجمع میں گھسوں گا تو گر نہ جاؤں، تو اس بات افسوس ہے کہ مولا کی زری کا میں بوسہ نہیں لے سکتا۔ تو روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا آپ تو ابھی بھی زری میں ہیں، اور لوگ حرم مبارک کے اندر جا کے جو زری کا بوسہ لے رہے ہیں، آپ دیکھیے کہ آپ ان سب کے ہاتھ میں آپ کی لکھی ہوئی کتاب مفاتیح الجناح ہے، جو بھی زری کے اندر مولا کے اس حرم میں جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں آپ کی مفاتیح الجناح ہے، آپ تو ہر وقت مولا کے حرم میں ہیں۔ اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ خدا نے آپ کی اس تالیف مفاتیح الجناح کو اتنی قبولیت دی کہ ہر زبان میں یہ کتاب موجود ہے، ہر شیعہ کے گھر میں یہ کتاب موجود ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ سب کچھ بی بی سیدہ فاطمہ زہرا کی برکت ہے، کیونکہ میں نے اس کتاب کو لکھتے وقت ہی کتاب کو لکھتے مرکز بنایا تھا جناب سیدہ کو، اور بیوی کی نظر کی تھی میں نے کتاب، بیوی نے ایسی جزا دی کہ یہ کتاب آج ہر شیعہ کے گھر ہے۔ اب آپ اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ جناب سیدہ کا توسل کتنا اکثیر ہے، اور یہ حدیث قصہ جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں اس عشرہ اول میں، آج اس کا اختتام ہوگا۔ اور ہم کل کی مجلس تک یہاں تک پہنچے تھے کہ رسول خدا نے جب پنجتن جمع ہو گئے، بائیں ہاتھ سے چادر کا کونا پکڑا اور سیدھے ہاتھ سے سیدھا ہاتھ بلند کیا اور اپنے اہل بیت کے لیے دعا کی۔ جب دعا کر چکے تو شہزادی فاطمہ زہرا فرماتی ہیں کہ پھر فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان السماواتی عزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیتا ولا ارضا مدخیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء۔ کہ شہزادی کہتی ہیں جب میرے بابا دعا مانگ رہے تھے، فقال اللہ عز وجل، تو اللہ عرش پہ اپنے ملائکہ کے سامنے ہمارے فضائل پڑھ رہا تھا، اور خدا رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا تھا نہ خلق کرتا میں آسمان کو، نہ زمین کو، نہ دریا کو، نہ دریا پہ رواں کشتی کو، نہ فلک کو، مگر اگر پیدا کیا
تو ان کی محبت میں پیدا کیا جو زیر قصہ موجود ہیں۔ آپ نے سن لیا، آپ سنتے ہیں ہمیشہ، آپ کو ترجمہ پتہ ہے، آپ سب خواتین کو۔ ایک نقطے پہ آپ کا غور چاہتی ہوں، ذرا غور کیجئے۔ جناب سیدہ فرش پر ہیں، قصہ کے نیچے ہیں، اب رسول نے جو دعا مانگی وہ تو بی بی نے سامنے سن لی۔ بی بی آپ کو کیسے پتا کہ عرش پہ خدا ملائکہ سے سوال کر رہا ہے؟ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ شہزادی زمین پر بیٹھی ہیں، پنجتن کے ساتھ ہیں، زیر قصہ ہیں، تو بی بی آپ کو کیسے پتا؟ آئیے ہاتھوں کو جوڑ کے بی بی سے سوال کریں، شہزادی آپ کو کیسے پتا کہ عرش پہ خدا ملائکہ سے کیا کلام کر رہا ہے؟ تو جناب سیدہ یقیناً یہ جواب دیں گی، مجھے کیسے نہ پتا ہوگا، تم میرے بابا کی حدیث بھول گئے؟ میرے بابا نے کہا تھا میرے نور سے اللہ نے عرش اعظم کو بنایا، علی کے نور سے ملائکہ کو بنایا، فاطمہ کے نور سے زمین اور آسمان کو بنایا، حسن مشتبہ کے نور سے چاند و سورج کو بنایا، اور حسین کے نور سے ملائکہ کی تخلیق ہوئی۔ تو تم نے سنا نہیں، میرے بابا نے کہا تھا فاطمہ زہرا کے نور سے یہ زمین و آسمان خلق ہوئے ہیں۔ تو جس کے نور سے زمین و آسمان خلق ہوں، کیسے ممکن ہو اسے آسمانوں کی اور زمینوں کی خبر نہ ہو؟ میں زمین پر ہوں مگر میری نگاہیں عرش پر ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ خدا اپنے ملائکہ سے کیا کہہ کے مخاطب ہوا۔ صلوات بھیجیے بابا سے پڑھ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اور ایک بڑی اہم بات یہ کہ عرش پہ ملائکہ کو خدا نے 2 مرتبہ جمع کیا ہے۔ ایک مرتبہ اس وقت جمع کیا تھا جب آدم کے پتلے کو سجدہ کروانا تھا۔ سجدہ خدا نے کہا تھا میرا ہے، مگر میرا حکم یہ ہے کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ سب ملائکہ نے سجدہ کر لیا تھا، مگر اگر سرکشی کی تھی تو شیطان نے، اور شیطان کے خلاف خدا کو جلال آیا، اور اسی وقت وہ محفل برخاست ہو گئی اور شیطان کو خدا نے عرش سے نکال دیا۔ دوسری مرتبہ عرش پہ تمام ملائکہ جمع ہوئے اس وقت جب یہ خدا فضائل پنجتن پڑھ رہا تھا۔ سب ملائکہ کو جمع، فعل اللہ عز و جل یا ملائکتی، خدا اپنے ملائکہ سے کہہ رہا ہے اے میرے ملائکہ سنو، اور پنجتن کے فضائل بیان کر رہا ہے۔ تو یہ 2 مرتبہ خدا نے سارے ملائکہ کو جمع کیا۔ اچھا، جب خدا نے فضائل پڑھ دیے تو ملائکہ کے سردار جبرائیل بھی عرش پہ موجود ہے۔ اب جبرائیل سوال کرتے ہیں یا رب ومن تحت القصہ، خدا زیر قصہ کون ہے؟ اچھا، اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کیا جبرائیل نہیں جانتے؟ رسول خدا پہ وحی لے کے آتے تھے، مولائے کائنات جبرائیل کے استاد ہیں، فاطمہ زہرا کی چکی چلانے آتے تھے، حسن و حسین کے جھولے جھلانے آتے تھے، تو پھر جبرائیل نے یہ سوال کیوں کیا یا رب ومن تحت القصہ؟ تو اگر ہم یہ سوال جبرائیل سے پوچھیں اے سردار ملائکہ، آپ کو اس وقت کیوں نہ پتا چلا کہ زیر قصہ کون ہے؟ تو یقیناً جبریل کا جواب یہ ہوگا کہ جب بھی جاتا تھا میں پنجتن کے پاس، اگر سیدہ کے پاس گیا ہوں یا رسول خدا کے پاس یا مولائے کائنات کے پاس یا حسن حسین کے پاس، اس وقت جاتا تھا جب یہ اکیلے ہوتے تھے، جب یہ جز تھے، جب یہ پانچوں جمع ہو کے کل بن گئے۔ تو اب اتنی نور کی ذوفشانی تھی، اتنا نور تھا کہ میں پہچان نہیں سکتا تھا کہ کون کون ہے۔ اس نور کی تابانی سے میں دیکھ نہیں سکتا تھا کہ کون افراد ہیں جو جمع ہوئے ہیں۔ اس لیے میں نے خدا سے سوال کیا یا رب ومن تحت القصہ۔ صلوات پڑھ دیجئے بآواز بلند پنجتن پاک کی عظمت پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اب جب جبرائیل نے سوال کیا یا رب ومن تحت القصہ، تو پھر آگے ہم جناب سیدہ ہمیں کیا بتاتی ہیں؟ فقال عز وجل ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ، ہم فاطمۃ ابوہا و باغلہا و بنوہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب خدا نے تعارف کروایا یہ اہل نبوت ہیں، اہل بیت نبوت ہیں، یہ معدن رسالت ہیں، اور پھر کہا ہم فاطمۃ ابوہا و بالہا و بنوہا۔ تو اگر ہم غور کریں اہل بیت نبوت
یہ نبوت کے اہل بیت ہیں. اللہ نے کیوں کہا؟ دیکھیے اہل بیت سے جو ایک ظاہری معنی ہے وہ یہ سمجھ میں آتے ہیں کہ ہاں گھر، مٹی اور اینٹوں کا بنا ہوا گھر، یہ اہل بیت نبوت ہیں. یہ مادن رسالت ہے، رسالت کے اہل بیت ہیں. مگر بیت سے جو لفظ سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ عربی زبان میں بیت سے مراد گھر ہے، تو ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ گھر کا تذکرہ ہو رہا ہے شاید، مگر ایسا نہیں ہے. میں ایک روایت پڑھ دوں آپ کے سامنے تاکہ آپ کو اس کے معنی مفہوم واضح ہو جائیں. ابو حمزہ صومالی، امام چوتھے امام کے وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی دعا ہم اور آپ پڑھتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں. تو ابو حمزہ صومالی روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بارگی ایک شخص داخل ہوا، اس کا نام تھا قتادہ، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ کیا تم نے دیکھا ہے چوتھے امام کو؟ تو کہا کہ نہیں، یہ مسجد میں نہیں ہے. کہا تم پہچانتے ہو چوتھے امام کون ہے اور امام باقر کون ہے؟ تو کہا میں پہچانتا ہوں، میں اپنے امام باقر کو. کیا تم کبھی ملے ہو؟ کہتے مجھے ان سے جو قتادہ ہے وہ کہتا ہے مجھے ان سے کچھ سوالات پوچھنے ہیں. تو جب سوالات کا کہا تو پھر سوال کیا ابو حمزہ سوالی نے، کیا حق و باطل کو پہچانتے ہو؟ حق و باطل تمہاری نظروں میں ہے؟ جب یہ سوال کیا تو کہا کہ ہاں میں پہچانتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا، ابھی یہ دونوں باتیں ہی کر رہے تھے ابو حمزہ صومالی اور وہ قتادہ عامہ بصری. قتادہ بصری سوال کرتے ایک دم امام باقر شہر میں مسجد میں داخل ہوئے، اور جب مسجد میں داخل ہوئے تو امام باقر کے ساتھ بہت سارے لوگ تھے اور ان سے حج کے مسائل پوچھ رہے تھے. جب امام مسجد میں داخل ہوئے تو پھر آ کر اپنی مسند پہ بیٹھ گئے. اب جو شخص امام سے پوچھا تھا امام اس کو جواب دے رہے تھے. جب لوگ سوال کر کے اڑ گئے، ان کو جواب مل گئے، چلے گئے وہ لوگ، تو ایک بار کی امام نے اس شخص کا رخ کیا، کہا تم کون؟ تو وہ شخص کہتا ہے میں قتادہ بصری ہوں. تو امام کہتے تم بصرہ کے فقیہ ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے جی ہاں. امام باقر کہتے ہیں وائے ہو تم پر قتادہ، اللہ نے ایک گروہ کو خلق کیا، اپنی حجت کہا، اور وہ زمین پر میقے ہیں، زمین سکون سے ہے اس لیے کہ زمین پر وہ گروہ موجود ہے، وہ ہستیاں خدا کی حجت موجود ہے، مگر تم اس کا اقرار نہیں کرتے. کہا کچھ دیر تک یہ قتادہ خاموش بیٹھا رہا. جب خاموش بیٹھا رہا تو کہتا ہے خدا کی قسم میں بہت سارے فقیر کے پاس بیٹھا ہوں، میں ابن عباس کے سامنے بھی بیٹھا ہوں، مگر جتنا میرا دل آپ کے سامنے بے چین ہے اتنا میرا دل کسی کے سامنے مضطرب نہیں ہوا. تو امام کہتے تم جانتے ہو کس کے پاس بیٹھے ہو؟ تم ان گھروں میں بیٹھے ہو جس کے بارے میں خدا نے بلندی کا اعتراف کیا ہے. تو وہ کہتا ہے خدا کی قسم، وہ شخص جو آیا تھا سوال پوچھنے وہ کہتا ہے خدا کی قسم آپ نے سچ فرمایا، اللہ تعالیٰ مجھے قرار دے آپ پہ قربان ہو جاؤں، خدا کی قسم یہ گھر پتھر و مٹی کے نہیں ہے. اب اس جملے سے بات واضح ہو جاتی ہے جو اہل بیت النبوہ کہا تو وہ اہل بیت النبوہ اور مادن الرسالہ کون ہے؟ اہل بیت النبوہ سے مراد ائمہ طاہرین علیہم السلام اور جناب سیدہ ہیں. صلوات دیجیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اچھا اب جو یہ کہا پروردگار نے جواب دیا حضرت جبرائیل کے پوچھنے پہ کہ باراللہ یہ زیر قصہ کون ہے؟ تو خدا نے کہا ہم فاطمہ ابوہا و باغلہا و بنوہا. اب یہاں پہ ایک اور ہمارے عقیدے کا ایک مسئلہ حل ہو گیا. لوگ کہتے ہیں کہ رسول کی 2 بیٹیاں تھیں، کوئی کہتا ہے 4 بیٹیاں تھیں. یہ حدیث قصہ بتا رہی ہے کہ رسول کی فقط ایک ہی بیٹی تھی، اور جس کے بارے میں یہ آیت تطہیر آئی ہے، کیونکہ ہم نے قرآن میں سورہ کوثر میں دیکھا تو ایک بیوی کا تذکرہ ہے، آیت تطہیر کو دیکھا تو اس میں بھی ایک بیوی ہے، آیت مباہلہ میں دیکھا ہم نے تو اس وقت بھی پنجتن میں ایک کی بیوی شامل ہے، بیوی سیدہ. ہم نے سورہ قدر میں دیکھا تو چھٹے امام کہتے ہیں لیلۃ القدر فاطمہ زہرا ہیں. ہم نے جب آیہ مودت میں دیکھا تو دیکھا کہ ایک ہی بیوی ہے. ہم نے سورہ دہر میں دیکھا جس کی روٹیاں لینے ملائکہ عرش سے آئے تو دیکھا کہ ایک ہی بیوی ہے. ہم نے آیت ذی القربہ میں دیکھا ایک ہی بیوی. رسول کی رحلت کے بعد رونے والی
فقط ایک بیوی، جس سے فطرت چھینا وہ بھی ایک، جس کے احترام میں رسول کھڑے ہوتے تھے وہ بھی ایک ہے، رسول نے احادیث بیان کی کسی کے لیے تو وہ بھی ایک ہے، امت نے ظلم و ستم کیا تو وہ بھی ایک ہے۔ جب سب جگہ پہ ایک ہی ہے تو مان لیجئے کہ رسول کی بیٹی فقط فاطمہ زہرا کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ صلوات بھیجیے فاطمہ زہرا کی عظمت و بلندی پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور ایک اور نقطہ آپ کے سامنے واضح کر دوں، اسی حدیث سے ہم اپنے 12 اماموں کی امامت کو ثابت کر سکتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیے عربی زبان میں جو گرامر ہے عربی کی، اس میں جب صیغے استعمال ہوتے ہیں تو ایک کے لیے ایک صیغہ ہے، دو کے لیے الگ تثنیہ، دو کو بولتے ہیں تثنیہ عربی زبان میں، تو دو کے لیے الگ صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور تین یا اس سے زیادہ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ جب پروردگار عالم اس میں بیان کرتا ہے ہم فاطمہ ابوہا و باغلہا و بنوہا، یعنی فاطمہ زہرا ہیں، ان کے بابا ہیں، ان کے شوہر ہیں اور ان کے بیٹے ہیں، تو بیٹے تو دو ہی ہیں، تو اللہ نے کہنا چاہیے تھا ابناہا، مگر اللہ نے ابناہا نہیں کہا، یعنی دو بیٹے ہیں۔ ابناہا استعمال ہوتا ہے دو کے لیے، اللہ نے کہا بنوہا، فاطمہ تو ابوہا و باغلہا و بنوہا، یعنی جمع کا صیغہ ہے۔ کیوں؟ اس وقت تو دو بیٹے تھے زہرا کے، مگر زہرا کے تمام بیٹے 11 کے 11 بیٹے امام ہیں، اور ان سب زہرا کے سارے پاک و پاکیزہ بیٹوں کی شان میں یہ آیت تطہیر نازل ہوئی ہے۔ صلوات بھیج دیجئے وارثان تطہیر پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ جب یہ جبرائیل نے سن لیا عرش پر تمام فضائل پنجتن پاک کے، تو اب جناب سیدہ کہتی ہیں کہ اب جبرائیل نے اللہ سے سوال کیا، کیا کہا؟ لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسًا، کیا میں ان میں چھٹا ہو جاؤں؟ یہ جملہ دلیل بن گیا کہ اس وقت چادر کے نیچے 5 ہی لوگ تھے، اسی لیے جبرائیل کہہ رہے ہیں بار الہ میں جا کے ان کے ساتھ چھٹا ہو جاؤں، اور جب خدا نے اجازت دے دی قد اذنت لک، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں جبرائیل، تو جبرائیل آئے زمین پر، اور زمین پر آ کے اللہ کے رسول کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کر کے کہتے ہیں العلی الاعلی یقرؤک السلام یخصک بالتحیۃ والاکرام ویقول لک وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا۔ اب جو فضائل جبرائیل نے عرش پہ سنے تھے وہ رسول اللہ کے سامنے بیان کیے، کہ خدا کہتا ہے قسم ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی، نہ میں نے آسمان کو بلند کیا، نہ زمین کو پھیلایا، نہ مہتاب کو نورانی کیا، نہ آفتاب کو روشن کیا، نہ فلک کو جو گھومتا ہے، نہ دریا کو میں نے جاری کیا، نہ کشتی کو جو اس میں چلتی ہے، مگر ان حضرات کی محبت کے سبب جو زیر قصہ ہیں۔ جب یہ فضائل جبرائیل نے پڑھ دیے، پھر اب جبرائیل نے ایک عجب سوال کیا۔ دیکھیے فضائل جبرائیل نے چادر سے باہر پڑھے تاکہ رہتی دنیا تک سنت بن جائے، جو سننا چاہتا ہے وہ بھی، اور جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی فضائل پنجتن سنے، کیونکہ رسول کے گھر میں ایسے بھی لوگ تھے جو نہیں سننا چاہتے تھے، مگر اللہ نے سنوایا، فضائل پنجتن خدا نے سنوایا، اور جب پنجتن کے فضائل بیان کر دیے تو اب جبرائیل کہتے ہیں تحسنوا لی ان ادخل معکم، کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اندر داخل ہو جاؤں، زیر قصہ آپ کے ساتھ آ جاؤں؟ اور جب رسول اللہ نے اجازت دے دی تو پھر جبرائیل چادر میں داخل ہوئے۔ یعنی کیا آیت نازل کرنی ہے تو چادر کے اندر، کیوں؟ اور فضائل پڑھنے ہیں تو چادر کے باہر، کیوں؟ اس لیے کہ فضائل دنیا سن لے، مگر جب آیت نازل کرنی ہے چادر کے اندر آئے، تاکہ پتہ چل جائے یہ آیت تطہیر انہی کے لیے آئی ہے جو زیر قصہ موجود ہیں، عصمت و طہارت کی منزل پر وہی لوگ ہیں جو زیر قصہ موجود ہیں۔ اور پھر کہا جبرائیل نے فقال لبی ان اللہ قد اوحی، اللہ وحی کرتا ہے، الیکم یقول انما یرید اللہ لیذھب
عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب جب یہ آیت تطہیر نازل ہو گئی تو رسول کا طریقہ یہ تھا، کچھ روایتوں میں 6 مہینے تک، کچھ روایتوں میں 8 مہینے تک رسول خدا صبح نماز کے لیے جب مسجد میں جاتے تھے، مسجد میں صرف ایک ہی در کھلتا تھا، در فاطمہ زہرا، تو رسول خدا در فاطمہ زہرا پہ کھڑے ہو کے آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ جو نہیں جانتا وہ جان لے، جو جانتا ہے وہ پھر سن لے کہ آیت تطہیر خدا نے اہل بیت کی شان میں نازل کی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد جب یہ آیت تطہیر کا نزول ہو گیا تو پھر اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اہل بیت محمد میں ملائکہ کائنات یہ سوال کرتے ہیں رسول خدا سے، اور عجب سوال ہے یہ، سوال سن کے سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے اہل بیت ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ سوال ملائکہ کائنات کا کیا تھا؟ یا رسول اللہ اخبرنی مال جلوسنا ھذا تحت الکساء، رسول اللہ جو ہم یہ بیٹھے جمع ہو کے اس زیر کساء تو ہمیں کیا ملا؟ اب میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ جوڑ کے ملائکہ کائنات سے کہوں مولا کیا نہیں ملا؟ عصمت کی دلیل مل گئی، آیت قرآنی نازل ہو گئی، آپ کے فضائل بیان ہو گئے، خدا نے آپ کو ہر رجس سے بری کر دیا، کوئی گناہ، کوئی رجس، کوئی نجاست آپ کے قریب آ نہیں سکتی۔ مولا اتنی فضیلتیں ملنے کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ ہمیں کیا ملا؟ تو یقیناً مولا کا جواب ہوگا آیت تطہیر تو مل گئی، مگر میں اپنے چاہنے والوں کے لیے فضائل سننا چاہتا ہوں۔ اور پھر رسول نے کہا، رسول نے کیا کہا؟ رسول کہتے ہیں والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالۃ نجیا ما ذکرا خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض۔ جہاں کہیں بھی ہماری یہ حدیث قصائی آیت تطہیر کا نزول پڑھا جائے گا اور ہمارے محب کسی بھی محفل میں ہمارے محب اور ہمارے شیعہ جمع ہوں گے تو کیا ہوگا؟ ملائکہ ان کو گھیرے ہوئے ہوں گے، اور جب تک وہ حدیث قصہ کی تلاوت سنتے رہیں گے ملائکہ ان کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ آپ سوچئے اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی؟ پڑھ رہے ہیں ہم اہل بیت کا تذکرہ اور ملائکہ ہمیں گھیرے ہوئے ہیں اور ہمارے لیے استغفار پڑھ رہے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس بات سے ایک پیغام لے جائیے، کبھی مجلس ہوتی ہے کہ ابھی جب مولانا پڑھنے بیٹھیں گے یا ذاکرہ پڑھنے بیٹھیں گے تو جائیں گے، نہیں، کوشش کیا کیجیے کہ حدیث قصہ کے وقت جب حدیث قصہ شروع ہوتی ہے ہم مجلس میں موجود ہوں اور حدیث قصہ کی تلاوت بہت غور سے سنیں۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا اجر بیان ہوا وہ یہ کہ جو بھی سن رہا ہے اگر اس میں کوئی پریشان ہے تو اس کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اور دیکھیے پہلا کیا ہے کہ جب یہ آیت تطہیر پڑھی جاتی ہوگی تو ملائکہ گھیرے ہوئے ہوں گے اور استغفار ان پڑھنے اور سننے والوں پہ کریں گے۔ دوسری چیز ان پر رحمت خدا ہوگی۔ تیسری چیز کوئی صاحب غم ہوگا تو اس کا غم دور ہو جائے گا، کوئی غم زدہ حزن کا اس کے دل میں ہوگا تو حزن دور ہو جائے گا، اور کوئی طالب حاجت ہوگا تو خدا اس کی حاجت کو پورا کر دے گا۔ اب یہ 5 ثواب تو خود حدیث قصہ میں لکھے ہیں، جو بھی حدیث قصہ پڑھے گا اس کو یہ 5 فائدے تو فوراً ملیں گے پنجتن کے صدقے میں، کہ استغفار ملائکہ کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد رحمت خدا ساتھ ہے، غم ہے تو دور ہو جائے گا، حزن ہے تو دور ہو جائے گا، اور کوئی اب دیکھیے جو انہوں نے 5ویں چیز رسول اللہ نے بیان کی، کوئی حاجت ہوگی تو وہ پوری ہو جائے گی۔ اور میں نے یہی بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے یہ پورا اشرا پڑھا اور روزانہ آپ کے سامنے وہ مراجعین کے بیان پڑھے، واقعات پڑھے کہ واقعاً حدیث قصہ کے پڑھنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب یہ سن لیا ملائکہ کائنات نے تو ملائکہ کائنات کا کیا فرماتے ہیں؟ فزنا وسعدنا کذالک شیعتنا فاز وسعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ، بے شک ہم اور ہمارے شیعہ کامیاب ہو گئے۔ حدیث قصہ کا اختتام ہوا، اور اس حدیث قصہ نے ہمیں جتنے پیغامات دیے ہم اہل بیت محمد کی اہمیت کو جان سکیں، اور یہ جان سکیں
کہ اگر ہم اس کی متواتر تلاوت کرتے رہیں گے، اور آج بھی یہ آیت تطہیر کس کی شان میں آئی ہے؟ چاردہ معصومین کی شان میں۔ آج بھی چاردہ معصومین میں سے ایک ہستی حضرت حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اس زمین پر موجود ہیں، ہمیں چاہیے ہم ان سے متوسل ہوں۔ حدیث قصہ پڑھ کے امام زمانہ سے متوسل ہوئیے اور مانگیے امام زمان سے اپنی حاجتیں، اور پروردگار عالم اس حدیث قصہ کی برکت سے آپ سب کی حاجتوں کو پورا کر دے گا۔ مجلس میں بیٹھے ہیں، اور یہ مجلس کتنی اہم ہوتی ہے، کہیں پر بھی مجلس ہو۔ آیت اللہ بروجردی کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کتاب عالم عجیب ارواح میں۔ روایتی کہتی کہ آیت اللہ بروجردی نے عالم خواب میں دیکھا کہ میدان قیامت میں جنت کے دروازے ہیں۔ وہ ایک دروازے سے جو علماء جہاں سے داخل ہو رہے تھے وہاں سے داخل ہونا چاہتے تھے، مگر بہت لمبی قطار لگی ہوئی تھی، اس میں سے داخل نہیں ہو پا رہے تھے، بہت رش لگا ہوا تھا۔ تو اطلاع بجتی خواب میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے سوچا کون سے دروازے سے جاؤں، کیونکہ جنت کے 8 دروازے، کس دروازے سے داخل ہوں کہ جلدی پہنچ جاؤں۔ ایک دروازے پہ دیکھا وہاں رش اتنا نہیں تھا، کسی سے پوچھا یہاں کون داخل ہوگا، تو کہا کہ جو حسین کی مجلس پڑھتے ہیں، مولا خود رجسٹر میں نام چیک کرتے ہیں، اور وہ اس دروازے سے داخل ہوگا۔ آیت اللہ بروجردی اتنے بڑے عالم تھے، عالم تھے، عالموں میں سب سے بڑے عالم، مگر جب ان کی آنکھ کھلی خواب سے تو انہوں نے کہا بار الہ مجھے ذاکر حسین بنا دے۔ اور جب اگلے دن درس دینے گئے تو درس شروع کرنے سے پہلے مصائب امام حسین پڑھے، کیوں کہ میں ذاکر حسین بننا چاہتا ہوں۔ کس کا ذاکر؟ کربلا کے مصائب بیان کرنے والا ذاکر۔ آئیے ہم اور آپ بھی جناب سیدہ کی بارگاہ میں حضرت علی اکبر کا پرسہ پیش کریں۔ حضرت علی اکبر کی شہادت اتنی عظیم شہادت ہے کہ کہتے ہیں اہل بیت کے سینے پہ اگر کوئی داغ ہے نا، کوئی دکھ ہے بہت بڑا، تو وہ علی اکبر کا غم ہے۔ شہزادے علی اکبر جب چھوٹے تھے تو امام حسین جھولے پہ سر جھکا کے راتوں کو کھڑے رہتے تھے۔ جب کبھی ام لیلہ کی آنکھ کھلتی تھی تو کہتی آقا رات اتنی گزر گئی، آپ جھولے پہ کیا سر جھکا کے دیکھ رہے ہیں؟ تو مولا حسین جملہ کہتے تھے علی اکبر کی محبت مجھے سونے نہیں دیتی، ایسی محبت علی اکبر سے کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے بیٹے کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ جب روز عاشور آ گئی تو مولا کہتے ہیں تقدم ولدی، بیٹا آگے بڑھو، مگر جب علی اکبر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو مولا کے اصحاب کہتے ہیں مولا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم زندہ رہیں اور علی اکبر مارا جائے، نہیں مولا ہم اپنی جانیں قربان کریں گے۔ اور ایک ایسا عصر عاشور کا وقت آ گیا کہ جب کوئی روکنے والا نہ رہا۔ علی اکبر خیمے میں آئے، بابا میں مقتل میں جانے کی اجازت مانگتا ہوں۔ کہا بیٹا جاؤ، مگر جانے سے پہلے اپنی پھوپھی اور ماں سے اجازت لے لو۔ جیسے ہی کہا کہ ماں اور پھوپھی سے اجازت لے لو، بہت مشکل تھا علی اکبر کے لیے اپنی ماں سے اور اپنی پھوپھی سے یہ پوچھنا کہ مجھے مقتل میں جانے کی، مجھے مرنے کی اجازت دے دیجیے۔ اپنی والدہ ام لیلہ کے خیمے میں آئے، دیکھا کہ ماں مصلی پر بیٹھی ہے۔ کہا ماں ابھی تو نماز کا وقت نہیں ہوا، آپ مصلی پہ کیوں بیٹھی ہیں؟ کہا بیٹا تیری لاش آئے تو میں سجدہ شکر ادا کروں۔ علی اکبر سمجھ گئے میری ماں نے مجھے اجازت دے دی، میری ماں سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھی ہے۔ پھوپھی کے خیمے میں آئے اور دیکھا پھوپھی فرش پہ بیٹھی ہیں۔ بیٹھے نیچے علی اکبر اور اپنا سر پھوپھی کی آغوش میں رکھ دیا۔ بی بی زینب کبریٰ نے علی اکبر کے بالوں میں ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا میں آپ سے پوچھتا تھا، آج بھی ایک سوال میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ کہا بیٹا پوچھو کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا پھوپھی اماں یہ بتائیے آپ کا مرتبہ بلند ہے یا میری دادی فاطمہ زہرا کا؟ کہا علی اکبر تم نے کیا پوچھ لیا؟ کہا میں اور کہا میری ماں سیدۃ النساء العالمین، میری ماں کا رتبہ بلند ہے۔ اب علی اکبر نے کہا پھوپھی اماں اپنے بیٹے کو دادی کے بیٹے پہ قربان کر دیجئے۔ بس اتنا سننا تھا کہ شہزادی زینب کہتی ہیں علی اکبر تو نے ایسے اجازت مانگی ہے کہ میں تجھے منع نہیں کر سکتی،
جا اکبر میں نے تجھے اجازت دی۔ مختر میں جانے کی اجازت مل گئی علی اکبر کو۔ علی اکبر بیویوں کے خیمے میں آئے۔ بیویوں کی گزارش تھی کہ علی اکبر ہم دونوں طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمارے درمیان سے گزر جاؤ۔ بیویاں دونوں طرف کھڑی ہو گئیں۔ جیسے ہی علی اکبر خیمے سے دروازے سے باہر نکلنا چاہتے، کوئی دامن پکڑ لیتا ہے، کوئی کندھے سے پکڑ لیتا ہے۔ علی اکبر آخری دیدار کرا دو۔ اب جانتی ہیں بیویاں کہ علی اکبر جائیں گے تو زندہ نہیں آئیں گے۔ میں سوچتی ہوں جب دونوں طرف بیویوں کی قطار تھی، ایک ماں بھی تو کھڑی تھی اور وہ اپنے لال کو دیکھ رہی تھی، میں اپنے بیٹے کو دوبارہ نہیں دیکھ پاؤں گی۔ جب ذرا دیر ہوئی تو مولا حسین کی آواز خیمے میں آئی، اے بیبیوں مسافر کا راستہ نہ روکو، علی اکبر کو خیمے سے باہر آنے دو۔ علی اکبر خیمے سے باہر آئے۔ مولا حسین نے بازو پکڑ کے کہا، آسمان کی طرف رخ کیا، بار الہا اب تیری بارگاہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت و سیرت میں تیرے نبی کا مشابہ تھا۔ بار الہا لوگ یہ ظالم مجھ سے میری اولاد چھین رہے ہیں، تو عمر سعد کی نسل کو قطع کر دے۔ اب ان جملوں سے عزادارو سوچو حسین کے کلیجے پہ کتنا بڑا غم تھا کہ میرا بیٹا اب مرنے جا رہا ہے۔ عزادارو اجازت ملی، علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے۔ جب گھوڑے پہ سوار ہو گئے نا تو سر کو جھکا کے علی اکبر نے بابا کے کان میں کچھ کہا۔ کیا کہا؟ زینب درے خیمہ پہ کھڑی ہیں مگر زینب سن نہیں پائی۔ دیکھا کہ جیسے ہی علی اکبر نے مولا حسین کے کان میں کچھ کہا، مولا لڑکھڑا گئے۔ علی اکبر کا گھوڑا آگے بڑھنے لگا تو مولا نے کہا، علی اکبر جب جب تک میں نظر آتا رہوں مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ زدارو علی اکبر کا گھوڑا آگے بڑھا اور ایک بار یہ زینب سوال کرتی ہیں، بھیا علی اکبر نے کیا کہا تھا آپ کے کان میں کہ آپ کے قدم لڑکھڑا گئے؟ کہا، زینب میرا بیٹا کہہ رہا تھا بابا میری ماں میرا دکھ جھیل نہیں پائے گی، میری ماں میرا دکھ سہ نہیں پائے گی بابا، جب تک زندہ رہیے گا میری ماں کا خیال رکھیے گا۔ عزادارو علی اکبر مختر کی طرف چلے، پیچھے پیچھے مولا حسین بھی جا رہے، مولا بھی پیچھے پیچھے قدم بڑھا رہے ہیں۔ گھوڑے کی رفتار تیز ہوتی ہے، مولا کے قدموں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ ایک بارگی مڑ کے دیکھا ہے علی اکبر نے، دیکھا بابا چلے آ رہے ہیں۔ کہا، بابا ابھی تو آپ سے رخصت لی تھی، کیوں پیچھے پیچھے آ رہے ہیں؟ جو مولا حسین نے جملہ کہا، خدا کسی ضعیف باپ کو جوان بیٹے سے جدا نہ کرے۔ مولا کہتے ہیں، علی اکبر تیرا کوئی تجھ جیسا بیٹا ہوتا تو تجھے پتا ہوتا بیٹا یہ میں نہیں آ رہا، میرا دل کھچا آ رہا ہے، میرا دل کھچا آ رہا ہے۔ زدارو علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑا، بابا میں مقتل میں نہیں جا سکوں گا، اب رک جائیے، اب بیٹھ جائیے۔ کہا، اچھا علی اکبر جاؤ، اب پیچھے پیچھے نہیں آؤں گا۔ امام حسین ٹیلے پہ بیٹھے، زینب در خیمہ پہ کھڑی ہے، ام لیلہ مصلے پر ہے، ام لیلہ کی نگاہ زینب پر ہے۔ کچھ ہوگا تو مجھے زینب کے چہرے سے پتا چل جائے گا، اور زینب کی نگاہیں مولا حسین کے چہرے پہ ہیں، مولا حسین کی نگاہیں علی اکبر کے چہرے پہ ہیں۔ علی اکبر نے بڑی شان سے جنگ کی، حیدر کرار کے پوتے ہیں، ایک بارگی چاروں طرف سے گھیرا ہے شقی لوگوں نے، اور بھوکے اور پیاسے کو اس طرح سے حملہ کیا ہے۔ جب علی اکبر گرے ہیں تو آواز دی، بابا ادرکنی، اس آواز کا سننا تھا۔ امام حسین کھڑے ہوئے اور امام حسین کہتے ہیں، بیٹا مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے آواز دو، مجھے لگتا ہے میری بینائی نظر نہیں آ رہا مجھے۔ اب مولا حسین نے کہا، آواز دو۔ علی اکبر کہتے ہیں، بابا میں گر گیا ہوں۔ علی اکبر کی صدا پہ حسین چلے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر گرتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں پھر گرتے ہیں، بار بار اٹھتے ہیں، بار بار دوڑتے ہیں، اور ہر دفعہ جب ٹھوکر کھا کے گرتے ہیں تو کہتے ہیں، یا علی مدد، یا علی مدد۔ ایک بوڑھا باپ اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ جانے کے لیے
مجھے نہیں پتا مولا علی سے مدد مانگ رہے ہیں یا شہزادے علی اکبر کو پکار رہے ہیں۔ جب مولا حسین علی اکبر کے لاشے پہ پہنچے، اللہ کسی باپ کو اس کے بیٹے کا یہ حال نہ دکھائے۔ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، مولا حسین قریب بیٹھے اور قریب بیٹھ کے علی اکبر کا سر اپنے زانوں پہ رکھ لیا۔ مولا نے دیکھا سینے سے خون ابل رہا ہے، مولا چاہتے ہیں چند سانسیں باقی ہیں ماں کے پاس لے جاؤں۔ مولا کہتے ہیں علی اکبر میں تم کو اٹھاتا ہوں، میری مدد کرو، اپنے ہاتھ میری گردن میں ڈال دو۔ مولا نے پیروں کے نیچے ہاتھ ڈالا، سر کے نیچے، مگر عزاداروں کیا کہوں، جوان کا لاشا تھا، حسین سے اٹھ نہ سکا۔ کہا علی اکبر میری مدد کرو۔ علی اکبر نے ایک ہاتھ امام حسین کی گردن میں ڈالا مگر دوسرا ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے۔ مولا حسین کہتے ہیں علی اکبر اپنا ہاتھ ہٹاؤ سینے سے، دونوں ہاتھ میری گردن میں ڈالو۔ اب جو دیکھا ہاتھ اٹھانے کو کہا تو مولا شہزادے علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ سے برداشت نہیں ہوگا۔ امام حسین کہتے ہیں علی اکبر میں بہت صابر ہوں، میں صابر ہوں، علی اکبر ذرا ہاتھ ہٹا دو۔ علی اکبر نے ہاتھ ہٹایا، مولا حسین نے دیکھا نیزے کا پھل سینے میں گڑا ہوا تھا۔ اب باپ یہ دیکھ رہا ہے۔ امام مظلوم کہتے ہیں بیٹا بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ کہا ہاں بابا بہت تکلیف ہے، سینے پہ ہاتھ رکھا ہے۔ مولا دو زانو بیٹھے اور بیٹے کے سینے پہ لگے ہوئے اس پھل کو پکڑا، ایک ہاتھ سینے پہ رکھا، نجف کی طرف رخ کے کر کے کہا یا علی مدد، نیزے کا پھل کھینچا ہے، اس پھل کا کھینچنا تھا، روح علی اکبر پرواز کر گئی، علی اکبر شہید ہو گئے۔ اب امام سوچتے ہیں میں لاشا کیسے اٹھاؤں، مجھے نہیں پتا یہ لاشا کس طرح امام اٹھا کر خیمے میں لائے ہیں۔ عزاداروں میں تو یہ سوچتی ہوں جب ماں نے یہ لاشا دیکھا ہوگا تو کلیجے پہ کیا قیامت گزر گئی ہوگی۔ الا لعنۃ اللہ وعلی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا تجھے محمد و آل محمد کے مصائب کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرما لے، اس مجلس حسین کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ جو یہ مجلس سن رہا ہے مولا سب عزاداروں کی دل کی حاجتوں کو پورا کر دے۔ تجھے مادر حسین کا واسطہ جو لا ولد ہے اسے اولاد عطا کر دیں، جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے، ہم کو ہمارے ماں باپ کی دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے اور ہمارے بچوں کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے۔ بار الہا جو بے گھر ہے اسے گھر عطا کر دیں، جو بیمار ہے اسے حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ سغرا کا واسطہ شفائے کلی عطا فرما دے۔ خدا جو کووڈ سے مرض میں مبتلا ہیں خدا ان کو غیب سے شفائے کلی جلد سے جلد عطا فرما دے، اس بلا کو پوری دنیا سے دور کر دیجئے۔ عزاداری امام حسین کی حفاظت فرمائیے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور جب ہمارے امام ظہور فرمائیں تمہارے لحاظ لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگے آگے ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔